آپ نے اپنی ابتدائیے میں کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں مفتی یا علامہ ہوتا تو تب بھی مفتی یا علامہ اپنے نام کے ساتھ نہ لکھتا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ اتنا زیادہ یہ ہیٹرڈ ٹورڈز نہیں، وہ نہیں مفتیزم ہے. یا اسے میری علامہ نفرت نہ آپ حضرات سے سمجھیں، وقت کا تقاضا سمجھیں، کیونکہ دیندار طبقے کی حرکتوں کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ متنفر ہو چکے ہیں. ہم خود متنفر تھے. ہم نے اس پورے سسٹم کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا. ایک تو ان کے کردار کی وجہ سے، دوسرا جو یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ہم خود یہی کچھ کرتے رہے. 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے اپنی مسجد جو ہاسٹل کی تھی اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ دیوبندی تھا، ہم بریلوی تھے اس وقت، باپا جانی والی جماعت میں. اپنی جماعت الگ سے کرواتے تھے اور اسے ثواب سمجھتے تھے. 2002 میں عمرے کے لیے گیا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اور یہ میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا، یہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا تھا، یہ نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ جو تکلیف ہے نا مجھے اس چیز کی، کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری. ایک ہے علمی اختلاف، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفرت کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جہنمی ہے. اس تکلیف نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں اپنے ساتھ اس قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگاؤں. اور سیم چیز اس طرف سے بھی ہے. مفتی اعظم سعودیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، دونوں طرف سے، بلکہ سارے فرقوں کا آپس میں. اس میں ایک ٹالرنس اگر ہے تو صرف شیعہ مکتب میں. ان کے نزدیک آپ کسی مکتب فکر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے. سعودیہ سے اتنا اختلاف ہے ان کا، اس کے باوجود وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں کے فتوے یہ ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. ہم جو کہ اہل سنت سے بلٹ اپ ہمارا ہوا تھا، تو ہم تو اسے حرام سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ ایک دکھ ہے، اسے نفرت نہ سمجھیں، یہ دکھ ہے. اور اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا، تو میں پھر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتایا